السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو امیر خسرو دہلوی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر خسرو دہلوی، جنہیں ہندوستان میں طوطی ہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور ان کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ راجپوت ماں کے بیٹے، ترک سپہ سالار کے چشم و چراغ، ہندوستان کی آن بان شان، اہل خلجی و تغلق کی شان، معروف موسیقی دان، مشہور مورخ، باکمال شاعر و ادیب، بے نظیر عالم دین، لائق افتخار سپہ سالار، محدث، فقیہ، صوفی، ہندوی کے موجد اور معروف غزل خبرم رسید امشب کی نگار خواہی آمد، سرمن فدائی راہی کی ثواب خواہی آمد کے خالق، طوطی ہند ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو دہلوی کی شخصیت فارسی، اردو اور ہندی کے محققین، اساتذہ اور طلباء کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ خسرو ایک ترکی النسل تھے جو 651 ہجری میں یعنی 1253 عیسوی میں ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹا میں واقع پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم، تہذیب، شجاعت و جمع مردی ورثے میں ملی تھی۔ بچپن کے حالات خسرو کے دل و دماغ پر کچھ ایسے مرتب ہوئے کہ شاعرانہ مزاج ان کی شرست میں داخل ہو گیا۔ تخلیقی فطرت، تہذیبی نزاکت اور سماجی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت جیسے خالق نے فطری طور پر ودیعت کر رکھی تھی۔ ایام طفلی میں ہی بڑے بڑے شاعروں کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا غیر معمولی صلاحیت ہی کہی جا سکتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں ہی اپنے مشفق والد کے ہمراہ دہلی آ گئے اور یہاں کم و بیش 8 بادشاہوں کا نہ صرف عروج و زوال دیکھا بلکہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر اس عہد کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ دہلی میں دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے۔ خسرو کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہوئی، لیکن اس کا سلسلہ کچھ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ چند برسوں میں ہی والد کا انتقال ہو گیا اور خسرو محض 9 برس کی عمر میں ہی سایہ پیدری سے محروم ہو گئے۔ خسرو خواجہ صاحب کے مرید تھے اور خواجہ صاحب بھی انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ایک موقع پر خسرو صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے خواجہ نے فرمایا تھا کہ اے ترک، میں کبھی بھی اپنے آپ سے رنجیدہ نہیں ہوتا، اور جب بھی رنجیدہ ہوتا ہوں تو صرف اپنے آپ سے، کبھی تجھ سے رنجیدہ نہیں ہوتا۔ خسرو کو بھی خواجہ صاحب پہ پناہ محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کا جس دم انتقال ہوا، امیر خسرو ان دنوں سلطان تغلق کے ہمراہ بنگالہ گئے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب کے انتقال کی خبر سنتے ہی خسرو سیاہ پوش ہو گئے، کالا لباس پہن لیا اور کسی طرح دہلی پہنچے اور خواجہ صاحب کی درگاہ پر حاضری دیتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، آفتاب زیر زمین و خسرو زندہ است، یہ کہہ کر پیشانی کو در خواجہ پر رکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جسمانی افاقہ ہوا، مگر جدائی کے غم میں ذہنی افاقہ نہ ہو سکا۔ غم کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر 6 ماہ بعد اسی سال 17 شوال 725 کو اس قفس عنصری سے آزاد ہو کر محبوب الہی کے در سے ایسے وابستہ ہوئے کہ انتقال کے بعد بھی ان کے جوار میں محو خواب ہونا ان کا نصیبہ بن گیا۔ خسرو کے احوال رقم کرنے کے لیے خود ان کی اپنی تصنیفات تحفۃ الصغر، وسط الحیات، قرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، مجنون لیلی، قران السعدین اور اعجاز خسروی وغیرہ بے حد اہم ہیں۔ ان کے علاوہ حسن سجزی کی فوائد الفوائد
ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، اوفی کی لباب الالباب اور محمد ابن مبارک کی سیر الاولیاء بھی اولین مآخذ میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ خسرو کی حیات و خدمات پر 1929 میں انگریزی اور تاجیکی میں لکھا گیا بالترتیب ڈاکٹر وحید مرزا اور سویت اسکالر محمد وفا بقائیف کا تحقیقی مقالہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔